بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی فیلوز، آئیے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑھے. ڈی فیلوز، آج ہم پولیس رولز 1934 پر چھٹا لیکچر کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں. آج کے لیکچر کا موضوع ہے جرائم کی بے کنی اور امن و امان کے قیام کے لیے پولیس اور عوام کا اشتراک و تعاون ایک قانونی تقاضا ہے. ڈی فیلوز، اس ٹاپک کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم جن پرووینز آف لا کا ریفرنس دیں گے یا جن کو آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ سب سے پہلے پولیس رولز 1934 کا چیپٹر 14 کا رول ہے 4 اور چیپٹر 21 کا رول 1، اور اسی طرح پولیس آرڈر 2002 کا آرٹیکل 3 اور 4 اور سی آر پی سی کے سیکشن 42، 44 اور 45 اور پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 176 اور 202 ہے. ڈی فیلوز، اگر ہم پولیس آرڈر 2002 جس کے ذریعے جو موجودہ پولیس انسٹیٹیوشن ہے، آرگنائزیشن ہے، اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا، اس میں اگر اس کی کنسٹرکشن کا پرپس دیکھیں تو اس کے پریمبل میں لکھا ہے، پرپس ہے اٹ از نیسیسری ٹو ریکنسٹرکٹ دی پولیس فار ایفیشینٹ پریونشن اینڈ ڈیٹیکشن آف کرائم اینڈ مینٹیننس آف پبلک آرڈر. یعنی اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کرائم کی روک تھام، اس کی سراغ براری اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے اس پولیس کو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، یہ پولیس آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. لیکن جب ہم پولیس رولز 1934 کا چیپٹر 21 کا رول 1 دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ ذمہ داری عوام کی بھی بتائی گئی ہے، جس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ معاشرے سے کرائم کی بے کنی، ایلیمینیشن، ایریڈیکیشن اور مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ایٹ دی سیم ٹائم ایوری ممبر آف دی سوسائٹی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کرے اس مقصد کے حصول کے لیے. یہ پولیس رولز 1934 کا جو 21(1) ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اشتراک و تعاون قانون کی ڈیمانڈ ہے، اس کو کس طرح پورا کیا جائے گا. قانون کس طرح کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور اگر اس اشتراک و تعاون سے پولیس یا عوام جو ہے وہ نیگلیجنٹ ہوتا ہے تو کیا قانونی نتائج ان کے اگینسٹ آ سکتے ہیں. یہ رول ہے 21(1). اس میں بڑا کیٹاگوریکلی یہ کہا گیا کہ امن امان کا اصلی انحصار رعایا کے ہر فرد کی ذمہ داری پر منحصر ہے. دوسرے نمبر پر کہا گیا کہ عوام کے لیے لازم ہے کہ جرائم کے انسداد اور مجرمان کی گرفتاری میں مدد کریں. نمبر 3، عدالتیں اور پولیس اس عام ذمہ داری کی انجام دہی، نگرانی اور امداد کا ذریعہ ہیں. یعنی بنیادی ذمہ داری معاشرے کے ہر فرد کی ہے، اور پولیس اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ان کی مدد کرے گی، نگرانی کرے گی اور اس ذمہ داری کو پورا کرے گی. نمبر 4 ہے پولیس افسر بلا لحاظ عہدہ کے لیے لازم ہے کہ وہ اس اصول کو سمجھے اور یاد رکھے. نمبر 5، پولیس اپنے آپ کو اس قدر بہتر ثابت کرے کہ ہر شخص پولیس کو اپنا خیر خواہ اور جان و مال کا محافظ اور دوست تصور کرے. نمبر 6، جوں عوام اور پولیس میں فاصلے کم ہوں گے ویسے ہی جرائم کے خاتمے میں مدد ملے گی. نمبر 7، اگر باہمی اتحاد اور اعتماد کا فقدان ہوگا تو عوام جرائم کی چشم پوشی کرتے نظر آئیں گے. نمبر 7، اگر باہمی اتحاد اور اعتماد کا فقدان ہوگا تو عوام جرائم کی چشم پوشی کرتے رہیں گے. نمبر 8، عوام کے تعاون کے بغیر پولیس کی کامیابی کے امکانات کم ہوں گے. اور سو مچ سو جو ایس پی اس وقت تھا اور اب ہیڈ آف ڈسٹرکٹ ہے، اس کے لیے یہ لازمی قرار دے دیا گیا کہ ضلع میں عوام اور پولیس کے خوشگوار تعلقات کا انحصار ایس پی کے ذاتی برتاؤ سے ہے. یعنی وہ پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتا ہے،
پبلک کے ساتھ اپنی انٹیمیسی کیسے ڈیولپ کرتا ہے، پبلک کے ساتھ اپنا کمیونٹی پالیسنگ کے ذریعے ان کو اپنے قریب کیسے کرتا ہے، اور پولیس اور عوام کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو برج اپ کیسے کرتا ہے۔ ڈی فیلوز، ہم نے یہ دونوں پریویس افراد دیکھی، پولیس رولز 1934 اور پولیس آرڈر 2002 کی، اور ہمیں یہ پتا چلا کہ قانونی تقاضا یہ ہے کہ عوام اور پولیس کے درمیان ایک اشتراک ہو، ایک تعاون ہو، ایک کوآرڈینیشن ہو، پھر ہی معاشرے سے جرائم کی بے خونی ہو سکتی ہے۔ اب پولیس آرڈر 2002 کے اندر فردر یہ 2 آرٹیکل ابتدا میں ہی اس کے اندر ڈال دیے گئے کہ پولیس کا صرف کام اپنے طور پہ جرائم کی بے خونی کے لیے محنت نہیں کرنا، بلکہ عوام کے ساتھ مل کر اس کا جو رویہ ہوگا عوام کی طرف وہ بڑا کٹیس ہوگا، وہ بڑا فرینڈلی ہوگا، وہ بڑا کمیونٹی بیسڈ ہوگا۔ تو یہ آرٹیکل میں دونوں آپ کے ساتھ سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم فردر جو عوام کی پولیس کی طرف ذمہ داریاں ہیں یا فار دی ایلیمینیشن آف کرائم جو کوآپریشن تقاضا کرتا ہے قانون، وہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کا آرٹیکل جو 3 ہے پولیس آرڈر 2002 کا، اس کا ٹائٹل ہی یہ ہے کہ عوام کے ساتھ پولیس کا طرز عمل اور ذمہ داریاں۔ نمبر 1 یہ کہا کہ ہر پولیس افسر کا فرض ہوگا کہ وہ پبلک کے ارکان کے ساتھ واجبی تہذیب و شائستگی سے پیش آئے۔ نمبر 2 دوستانہ تعلقات کو فروغ دے۔ نمبر 3 ارکان پبلک بالخصوص غربا، جسمانی طور پر اپاہج، کمزور لوگوں اور بچوں کی جو خواہ گمشدہ ہوں یا سڑکوں پر یا دیگر پبلک مقامات پر اپنے آپ کو بے بس پاتے ہوں، ان کی مدد اور رہنمائی کرے گی۔ نمبر 4 ان افراد کی جن کو جسمانی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، بالخصوص عورتوں اور بچوں کی مدد کرنا پولیس پر فرض ہے اور لازم ہے۔ اور اسی طرح آرٹیکل 4 کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر پولیس کے فرائض دیے گئے ہیں، اور یہ تقریباً جب ہم اس کو نمبر کرتے ہیں تو یہ 18 فرائض بنتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا فرض یہ ہے، قانون کے تحت یہ ہر پولیس افسر کا فرض ہوگا کہ وہ شہریوں کی زندگی، جائیداد اور آزادی کی حفاظت کرے۔ نمبر 2 امن عامہ برقرار رکھے اور اسے فروغ دے۔ نمبر 3 اس امر کو یقینی بنائے کہ قانون کے تحت کسی ایسے شخص کے جسے حراست میں لیا گیا ہو، اس کے حقوق اور رعایتی حقوق محفوظ رہیں۔ نمبر 4 جرائم کے ارتکاب اور امر باعث تکلیف عوام کا انسداد کرے۔ نمبر 5 بالعموم امن و عامہ جرائم پر اثر انداز ہونے والی اطلاعات فراہم کر کے بہم پہنچائے۔ نمبر 7 پبلک سڑکوں اور گلی کوچوں میں اور میلوں میں، شارع عام پر اور پبلک آمد و رفت و سیرگاہوں کے تمام دیگر مقامات پر اور پبلک عبادت گاہوں کے مقامات اور ان کے گرد و نواح میں امن و امان قائم رکھے اور رکاوٹوں کا انسداد کرے۔ نمبر 9 پبلک سڑکوں اور گلی کوچوں پر ٹریفک کو منضبط کرے اور کنٹرول کرے۔ نمبر 10 تمام لا دعوی مال اپنے اہتمام میں لے اور اس کی فہرست مرتب کرے۔ نمبر 12 مجرمان کا سراغ لگا کر ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔ نیکسٹ ان تمام اشخاص کو گرفتار کرے جنہیں وہ قانوناً گرفتار کرنے کا مجاز ہے اور جن کی گرفتاری کی وجوہات موجود ہیں۔ نیکسٹ معتبر اطلاع ملنے پر بلا وارنٹ کسی پبلک مکان، دکان یا قمار خانے میں جہاں الکحل امیز مشروبات یا خواب آور مادے فروخت کیے جاتے ہوں یا ہتھیار ناجائز طور پر ذخیرہ کیے جاتے ہوں اور آوارہ بیرا رو اور امن و امان میں خلق ڈالنے والے لوگوں کی آمد و رفت کے مقامات میں داخل اور ان کا معائنہ کرے۔ ڈی فیلوز یہ وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں پولیس کی جو پولیس آرڈر 2002 نے ڈیفینیشن کلاس دینے کے بعد آرٹیکل 2 آگے پولیس آرڈر کو فردر بیان کرنے سے پہلے اس کی ذمہ داریاں اور فرائض بیان کیے۔ اسی طرح اگر جب ہم دیکھتے ہیں پولیس رولز 1934 کا چیپٹر 14 اور سب رول 4، اس کا بھی یہی ٹائٹل ہے کہ پولیس کا جو کنڈکٹ ہے عوام کے ساتھ وہ کیسا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ ہر موقع پر پولیس آفیسر جو ہے ہر اوکیزن پر کرٹیسی شو کرے گا ٹورڈز دی پبلک اور اپنا کمپوئر لوز نہیں کرے گا اور اس کا جو بیہیویئر ہوگا
towards the public وہ بڑا ہی دوستانہ اور برادرانہ ہوگا. وہ جو بھی کام کرے گا کامنس کے ساتھ کرے گا, شور و غوغا کے ساتھ نہیں ہوگا, یا اپنا کمپوئر لوز نہیں کرے گا. وائلنس کا کم سے کم استعمال کرے گا, وہ بھی ان کیس آف نیڈ. اور اسی طرح آخر پہ اس رول کو جب کنکلوڈ کیا تو اس کی ورڈنگ بڑی خوبصورت ہے. کہا کہ پولیس آرگنائزیشن کا ہر جو پولیس آفیسر ہے وہ انڈیویجولی رسپانسبل ہے, لیکن اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے تمام پولیس انسٹیٹیوشن اور آرگنائزیشن پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک فرد کوئی مس کنڈکٹ کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, تو وہ پوری آرگنائزیشن کے لیے ڈسپیوٹ اور اس کی ریپوٹیشن خراب سٹگماٹائز کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. اس لیے بطور فرد اور ممبر آف دس آرگنائزیشن اس کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. ڈی فیلوز, یہ وہ چیزیں تھیں جو پولیس کو عوام کے ساتھ انٹریکٹ کرتے وقت کرنی چاہیے, یعنی پولیس کے جو فرائض ہیں یا ذمہ داریاں ہیں ٹوورڈز دی پبلک وہ بیان کی گئی. اب جب ہم سی آر پی سی کا سیکشن 42, سیکشن 44 اور سیکشن 45 پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں جو عوام کی ذمہ داریاں ہیں فار دی ایلیمینیشن, ایریڈیکیشن آف کرائم, پریونشن آف کرائم, ڈیٹیکشن آف کرائم اور مینٹیننس پبلک لا اینڈ آرڈر وہ بیان کی گئی ہیں. جب سیکشن 42 سی آر پی سی کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیٹاگوریکلی یہ لکھا ہوا کہ ایوری پرسن از باؤنڈ ٹو اسسٹ اے مجسٹریٹ, جسٹس آف دی پیس اور پولیس آفیسر ریزنبلی ڈیمانڈنگ ہز ایڈ. یعنی پولیس آفیسر جب اپنے فرائض کی انجام دہی دے رہا ہے اور دو صورتوں میں اگر اس کو عوام کے کسی فرد کی ضرورت پڑتی ہے, وہ اگر ایڈ ڈیمانڈ کرتا ہے تو جو پبلک کا فرد ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس کی کال پر لبیک کہے اور اس کی مدد کرے. اور اگر مدد نہیں کرتا تو نمبر آف ججمنٹس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پی پی سی کا سیکشن 176 انووک ہوگا, سیکشن 202 انووک ہوگا, اور غلط انفارمیشن دیتا ہے تو سیکشن 172 انووک ہوگا اور اس کو پینلائز کیا جائے گا. وہ کون سی دو صورتیں ہیں؟ in the taking or preventing the escape of any other person whom such magistrate or police officer is authorized to arrest. اگر پولیس کا کوئی آفیسر یا پولیس کا کوئی ممبر کسی اوفینڈر کو اریسٹ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ عوام کی مدد طلب کر رہا ہے, عوام اگر مدد نہیں کرتی تو پینل سیکشن انووک ہو جائے گا. یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے اور obligation ہے عوام کے ایک فرد کا. آگے in the prevention or suppression of a breach of the peace or in the prevention of an injury attempted to be committed to any railway, canal, telegraph or public property. اگر کسی لا اینڈ آرڈر کی وہ سچویشن بن رہی ہے, کوئی کیوٹک سچویشن ہے, ڈس آرڈر ہے, لوگ پیس کو بریچ کرنے جا رہے ہیں اور پولیس عوام کی مدد طلب کرتی ہے, تو عوام ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ پولیس کی مدد کرے. اور اگر یہ مدد نہیں کرتے تو 1984 سی آر ایل جے پیج 753 کراچی کی ججمنٹ کے مطابق سیکشن 176 202 اور سیکشن 177 in case of giving false information to the member of the police organization جو ہے وہ انووک ہوگا. اب اس سے آگے 44 ہے. 44 بڑا کیٹاگوریکلی ایک فہرست اوفینسز کی دی گئی جس میں 121 121A 122 offenses against property 302 نمبر آف offenses اس کے اندر دیے گئے ہیں. یہ آپ خود ضرور پڑھیے گا. اگر ان کی کمیشن ہوتی ہے یا یہ کمٹ ہونے جا رہا ہے تو جس کے سامنے اس کی پلاننگ کی گئی ہے یا کمٹ ہونے جا رہا ہے یا کمٹ ہوتا ہے تو وہ فرد ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ پولیس کو انفارم کرے گا. جیسے سیل ان دی ایبسنس آف ریزنیبل ایکسکیوز دی برڈن آف پروونگ شیل لائی اپان دی پرسن سو اویئر فورتھ ول گیو انفارمیشن ٹو دی نیئرسٹ مجسٹریٹ جسٹس آف دی پیس اور پولیس آفیسر آف سچ کمیشن اور انٹینشن. اور اگر وہ نہیں دیتا تو اسی طرح اس پر جو ہے پینل سیکشن انووک ہوگا 176 177 اگر فالس انفارمیشن دیتا ہے 202. ڈیفینس یہ تھا ہمارے سامنے پولیس اور
پبلک کا جو کوپریشن ہے، اسی طرح جس طرح پینل سیکشن عوام کے لیے دیں گے، اگر اپنی ذمہ داریوں سے نبرد ازمان نہیں ہوتے، اوبلیگیشنز کو ڈسچارج نہیں کرتے ممبر آف دی آرگنائزیشن آف پولیس، تو ان کے اگینسٹ ڈسپلنری ایکشن ہوگا، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز 1975 جو کہ پولیس کے لیے وضع کرتا ہے۔ ڈی فیلوز، یہ تھا جو پولیس اور عوام کا اشتراک و تعاون جرائم کی معاشرے سے بے کنی اور امن و امان کے قیام کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ایک فاصلے ہیں عوام اور پولیس کے درمیان، وہ ہیڈ آف دی ڈسٹرکٹ ان کو برج اپ کرنے کی، اور اس قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام اور پولیس ان کیسمز کو، ان فاصلوں کو برج اپ کرے گی، قریب آئے گی، اور جو مجرمان ہیں ان کو اپنا کامن اینیمی سمجھتے ہوئے جرائم کی معاشرے سے بے کنی کرے گی، اور یہ معاشرہ جو دن بدن فساد، لڑائی جھگڑا، چوری ڈکیٹی اور ایک جہنم کا سما پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو جنت نما منظر میں تبدیل کریں گی۔ بہت شکریہ۔